شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے حاصل کی، قرآن کا مطالعہ کیا اور عربی فارسی کے ساتھ ساتھ حساب، طب اور تاریخ کے علوم کی مہارت حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت اپنے زوال پر تھی اور مسلم قوم میں پستی اور بدحالی کا عالم تھا۔ جو قوم کے مالک تھی علوم و ہنر کی، اب علم کا وہ نام نہ حکمت کا پتہ ہے۔ آپ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ قوم کی فلاح تقیانوسی خیالات اور فرسودہ رسم و رواج کو ترک کر کے جدید علوم اور سائنسی تعلیم کے حصول ہی سے ہو سکتی ہے۔ 1838 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی ملازم ہوئے اور ترقی کر کے 1846 میں دہلی کے صدر امین مقرر کیے گئے، جہاں پر انہوں نے اپنی مشہور کتاب آثار الصنادید کی تصنیف کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بجنور میں مقیم تھے، جہاں بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائیں، ساتھ ہی رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کو ان کی حکومتی غلطیوں سے آگاہ کروایا۔ غدر کے بعد مسلمانوں کی تباہی و بربادی نے ان کی فکر میں ایک تلاطم برپا کر دیا، جس کا اولین نتیجہ مایوسی، نا امیدی اور پسمردگی تھا۔ مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ تاہم اس واقعے سے متاثر ہو کر آپ نے قوم کی بیداری اور اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مغربی زبانوں میں لکھی کتب کو اردو تراجم کر کے ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 میں انگلستان جا کر وہاں کے معروف تعلیمی اداروں اور رسالوں کا مطالعہ کیا۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کی نظام تعلیم سے متاثر ہو کر یہ ارادہ کیا کہ ہندوستان لوٹ کر ان کی طرز پر ایک کالج قائم کریں گے۔ جب کبھی عالموں اور مہذب آدمیوں کو دیکھا، جہاں کہیں عمدہ مکانات دیکھے، جب کہیں عمدہ پھول دیکھے، مجھ کو ہمیشہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی یاد آئی اور نہایت رنج ہوا کہ ہماری قوم ایسی کیوں نہیں۔ 1870 میں واپسی پر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کی سادہ زبان اور پر اثر مضامین نے مسلمانوں کی ادبی اور تہذیبی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ 1875 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کے 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بنی۔ کالج کی تعمیر کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کیا، دور دراز کے سفر اختیار کیے اور قدامت پسند لوگوں کی شدید مخالفت کے باوجود بھی اس امر کو جاری رکھا۔ آپ نے اردو زبان کی تدریج و ترقی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا اور جدید اردو نثر کی بنیاد رکھ کر اس زبان کو سنجیدہ مضامین کی تصنیف اور قوم کی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ آپ ہندو مسلم اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب کے حامی تھے۔ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں۔ 1878 میں اپنی عظیم خدمات کے لیے آپ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ ایک نا امیدی اور مایوسی بھرے وقت میں آپ نے قوم کو آگے بڑھنے اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کی تلقین کی۔ مسلمانوں کی ادبی، سیاسی، سماجی، تہذیبی، تمدنی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو ترقی اور فلاح کی راہ پر گامزن کیا۔ اپنے آخری وقت تک خدمت قوم، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے اور 27 مارچ 1898 میں فوت ہو کر کالج کی مسجد میں سکونت اختیار کی۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ اس مفکر، فلسفی، مصلح قوم، سیاسی رہنما اور ماہر تعلیم کی کوششوں کے نتیجے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے دنیا کے ایک معروف تعلیمی ادارے کی حیثیت سے تمام شعبوں میں خود کو ممتاز کیا اور اس کے طلباء نے سارے جہان میں اپنا نام روشن کر کے سر سید کے پیغام کو آگے بڑھایا۔